بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی الملاحم سیریز میں خوش آمدید۔ دور جدید کے تقاضے بھی جدید ہیں۔ ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹل میڈیا پر سیرت النبی کا بیان ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر آپ کتابوں سے پڑھنا نہیں جانتے تو سیرت کو سن لیجئے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی محسن اسلام ہی نہیں، محسن انسانیت ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ دعویٰ پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور حقیقت کے شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی محسن انسانیت ہیں، اس پر سب سے بڑی شاہد حضور کی سیرت ہے۔ حضور کی سیرت حضور کے محسن انسانیت ہونے پر شاہد عدل ہے۔ سیرت سے صرف مسلمانوں نے نہیں، سبھی انسانوں نے فائدہ اٹھایا۔ اس کا اعتراف ہر کسی نے اپنے اپنے مقام پر کیا ہے۔ سیرت نہ صرف یہ کہ ہماری اخروی نجات کا باعث ہے، بلکہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ سیرت النبی کا ایک اہم جز اور عنوان حضور کا نبی الملاحم ہونا، حضور کا جہادی نبی ہونا۔ بعض لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کو بنیاد بنا کر جہاد کا نام بدنام کیا، جس کی وجہ سے آج لوگ جہاد کے نام سے کوفت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ جہاد کے بغیر نہ اسلام کی حفاظت ممکن ہے، نہ پاکستان کی حفاظت ممکن ہے۔ ہمارے مجاہد سرحدوں پر، چھاؤنیوں پر ہمارے لیے اپنا سکون اور اپنا آرام قربان کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں جہاد کی بنیاد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ ہر اس طاقت کے خلاف جد و جہد کرنا جو بندے اور خدا کے درمیان رکاوٹ ہو، جہاد کہلاتا ہے۔ پھر وہ رکاوٹ نفس بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی شیطان صفت انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے جہاد کی 3 قسمیں بنی: نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اور کسی شریر انسان کے خلاف جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 6 میں بیان کیا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ جہاد تو اس کا ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے اور مسند امام احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرمان رسول ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ زاد المعاد میں علامہ ابو القیم ابن جوزیہ نے لکھا ہے کہ جہاد بن نفس میدان کے جہاد کا مقدمہ ہے۔ جب تک جہاد بن نفس کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا، میدان کے جہاد کی صلاحیت ہی نہیں ملتی۔ دوسرا جہاد شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ۔ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اس سے جہاد کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے کسی شریر انسان، شیطان صفت انسان کے خلاف جہاد۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب تم پر ظلم کیا جائے تو تم قتال جہاد کر سکتے ہو۔ اس تیسری قسم کی آگے 3 قسمیں بنتی ہیں، 3 صورتیں اور 3 شکلیں بنتی ہیں۔ شریر انسان کے خلاف جہاد کی 3 شکلیں اور 3 صورتیں ہیں۔ اس کی پہلی شکل کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم اور جابر شخص کے سامنے حق بات کہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور جابر شخص کے سامنے حق بات کہنا بہترین جہاد ہے۔
شریر انسان کے خلاف جہاد کی یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت منافقین کے خلاف جہاد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار کے ساتھ بھی جہاد کیجئے، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کیجئے۔ اسلام کا شیوا یہ ہے کہ منافقین کے خلاف اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی جاتی جب تک ان کا کفر واضح نہ ہو جائے۔ جب تک ان کا کفر واضح نہ ہو اس وقت تک ان کے ساتھ زبانی جہاد کیا جاتا ہے، ان کے دلائل کا جواب دیا جاتا ہے، ان کے اشکالات کا جواب دیا جاتا ہے۔ جب ان کا کفر واضح ہو جائے پھر ان کا معاملہ کفار جیسا ہو جاتا ہے۔ شریر انسان کے ساتھ جہاد، اس کی تیسری شکل، پہلی شکل کلمۃ حق عند سلطان جائر، دوسری شکل منافقین کے خلاف جہاد، اور تیسری صورت کفار کے خلاف جہاد ہے۔ کفار کے خلاف جہاد، اسے قتال بھی کہتے ہیں۔ اس کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد۔ دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن کی کارروائی کا جواب دیں، اس پر جوابی حملہ کریں۔ سن 65 کی جنگ اور سن 72 کی جنگ دفاعی جنگ تھی۔ اقدامی جہاد کسے کہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں 27 جنگوں میں از خود شرکت کی اور 47 سرایا، جن میں کسی صحابی کو کمانڈ دے کر کسی علاقے کی طرف بھیجا۔ ان میں سے اکثر تعداد اقدامی جہاد کی ہے، بہت کم دفاعی جہاد ملتا ہے۔ اقدامی جہاد دلیل کے معلوم ہو جانے کے باوجود، اسلام کی حقانیت کو سمجھ لینے کے باوجود، محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر جو لوگ اسلام کا راستہ روکیں، اسلام کے لیے مشکلات کا باعث بنے، ان کا سد باب کرنا اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ اقدامی جہاد کے دو بڑے مقصد ہیں، اعلاء کلمت اللہ اور کسر شوکت الکفر۔ یہ دو بڑے مقاصد ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے نام کو بلند کرنا، بلکہ آسان لفظوں میں سمجھیے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، یہ اقدامی جہاد کا مقصد ہے۔ اور اس بات کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ ہر شخص اپنی ملکیت پر اپنی حاکمیت چاہتا ہے۔ زمین خریدنے والا اس وقت تک رقم آپ کے حوالے نہیں کرتا جب تک زمین اس کے حوالے نہ کر دی جائے، جب تک اس زمین پر اس کی حاکمیت کا نفاذ نہ ہو جائے وہ رقم آپ کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہاں نظام بھی اللہ کا چلے گا۔ کسر شوکت الکفر کا معنی شر کا سد باب کرنا، شرارت کا سد باب کرنا، فساد کا سد باب کرنا۔ جیسے کسی بھی ملک کے خفیہ ادارے، حفاظتی سیکیورٹیز ملک دشمن عناصر اور ان کی حرکات کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح اسلام دشمنوں اور ان کی حرکات و سکنات پر بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کسر شوکت الکفر ہے۔ آگے چلنے سے قبل چند باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی بات، لوگ جہاد کو قتال سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ جہاد عام مطلق ہے اور قتال خاص مطلق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جہاد میں قتال ہو، ہاں قتال جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ حضور کے 27 غزوات میں سے صرف 9 غزوات میں قتال ہوا، بقیہ غزوات میں قتال تک نوبت نہیں پہنچی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ یہ صلح و مصالحت سے ہو جائے، مفاہمت سے ہو جائے تب بھی ٹھیک، یا اس کے لیے قتال بھی سیف کرنا پڑے تب بھی ٹھیک، باہر تو مقصود قتال نہیں، اعلاء کلمت اللہ ہے۔ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے اور
ہمارا متفقہ اصول ہے کہ دارالاسلام میں جب کوئی امیر اپنی امارت کا اعلان کر دے تو قطع نظر اس بات سے کہ اس نے امارت کیسے حاصل کی یا وہ امارت کو کس طریقے سے آگے چلائے گا، وہ اس امارت کو ڈیلیور کر بھی سکے گا یا نہیں، ان تمام باتوں سے قطع نظر اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے، اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے، لہٰذا یہاں کی حکومت اسلامی حکومت مانی جائے گی۔ اسلامی حکومت کے خلاف جہاد نہیں، بغاوت ہوا کرتی ہے۔ حکومت پاکستان کے خلاف مسلح کارروائی جہاد نہیں، بغاوت کہلائے گی۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک مذہبی جماعت کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، ایک دینی مکتب سے وابستہ ہونے کی حیثیت سے ہم پاکستان میں مسلح کارروائی کے حوالہ سے وہی موقف رکھتے ہیں اور وہی موقف رکھیں گے جو موقف ہمارے علماء نے، ہماری مذہبی قیادت نے پیام پاکستان میں حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ کے وقت لکھا۔ ہم اسی نظریہ کے حامل ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔